وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے نام۔ رب کائنات نے سورۃ الرحمن کے آغاز میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں یہ عظیم ترین نعمت انسان کو عطا فرمائی، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ آئیے ہم جائزہ لیں اور معلوم کریں یہ قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا ایک مختصر تعارف کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹس کی صورت میں اس تعارف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے کہ قرآن کیا ہے۔ رب کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز جو رب کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں سورہ حاقہ آیت نمبر 40 میں اسے قول رسول بھی کہا گیا ہے۔ مراد ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے انسانیت تک یہ قرآن پہنچا۔ اسی طرح سورہ تکویر آیت نمبر 19 میں بھی اسے قول رسول کہا گیا ہے۔ وہاں مراد ہیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام ملا۔ تو پہلا نقطہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، اس کے ورڈز ہیں جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کے ذریعے سے آج قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ قرآن حکیم کی عظمت ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بیان فرما سکتے ہیں کہ جن کا یہ کلام ہے، یا وہ ذات مبارکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی عظمت پر خود قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اسی کی عظمت پر رب کائنات نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اس کی عظمت کو پھر بیان کیا ہے اس ذات مبارکہ نے جس پر یہ قرآن نازل ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں رشک 2 ہی افراد پر کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو دنیا میں اور دن رات وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو اور دن رات وہ اس قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، اس کے عام کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی میں، اس کے آخر میں بڑے پیارے الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا من قال به صدق، جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کے مطابق
فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جسے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور اپنی اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے، مین پرپس کیا ہے؟ رب کائنات نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی۔ کہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں ہدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ کہیں رب کائنات نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کہیں فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 1 اور سورۃ الحدید آیت نمبر 9 میں لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس قرآن کا جو اولین تعارف، اس کا جو اولین مقصد جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ کتاب ہدایت ہے انسان کو اس کی انفرادی زندگی کے لیے، اس کی اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہے۔ ہاں اس کے پڑھنے پر ثواب بھی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ثواب ضمنی ہے، یہ ثواب سیکنڈری نوعیت کی شے ہے، یقیناً ملتا ہے، لیکن جو پرائمری فنکشن قرآن نے اپنا بیان کیا، جو پرائمری آبجیکٹو رب کائنات نے قرآن کا بیان کیا، وہ یہ کہ اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ کتاب ہدایت ہے۔ آئیے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ اس کا جواب قرآن نے 2 اعتبارات سے دیا ہے۔ نمبر 1، قرآن نے کہا سورہ القدر کی آیت نمبر 1 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں لفظ آیا انزلناہ، انزال، ایک دفعہ میں نازل کر دینا۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے تنزیل، سورہ الدہر آیت نمبر 23 میں کہا گیا تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ اب اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ قرآن حکیم شب قدر میں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے یکدم نازل فرما دیا، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ پورے کا پورا قرآن شب قدر میں 7 آسمان کے اوپر سے لوح محفوظ سے رب کائنات نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، یہ یکدم ہے جسے انزال کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ 22-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن حکیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن بطور انزال یکدم بھی نازل ہوا شب قدر ایک ہی رات میں، اور بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 22-23 برس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ 5واں پوائنٹ، قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی، کس طرح یہ عطا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ یہی بات قرآن نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 اور 194 میں بیان فرمائی کہ قرآن جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اس کو ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے، ریسیو کیا ہے، اور لانے والے بھی روح الامین ہیں، جبریل امین، اور خود قرآن کو رب کائنات نے روح بھی کہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اس قرآن کو روح بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ آنے والا قرآن بھی روح، لانے والے بھی روح الامین جبریل امین علیہ السلام، اور قبول کرنے والی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5واں پوائنٹ کہ قرآن حکیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ آئیے اب 6 پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟
قرآن حکیم حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی، یہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں قرآن حکیم نازل ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ 2 آیات کا ایکسیپشن ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت 285 اور 286، یہ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر عطا کی گئی۔ تو پورا قرآن زمین پر نازل ہوا حجاز کے علاقے میں، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں 7 آسمانوں کے اوپر نازل ہوئی۔ 7واں پوائنٹ، قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ رب کائنات نے اس کا جواب دیا ہے سورہ النحل آیت نمبر 103 اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 195 میں، بلسان عربی مبین، عربی مبین میں یہ قرآن نازل ہوا، بالکل واضح عربی زبان میں۔ اللہ رب العزت نے اس زبان کو چنا ہے اور اپنے آخری کلام کو اسی زبان میں رب کائنات نے نازل فرمایا۔ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، بڑی وسعت اللہ نے اس میں رکھی۔ اس زبان کو اللہ نے چنا ہے۔ تلوار کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود، گھوڑے کے بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود، شیر کا بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود۔ اتنی یہ رچ زبان ہے جسے رب کائنات نے چنا اپنے آخری کلام کے نزول کے لیے۔ مزید نوٹ کیجئے، لسان عربی، عربی مبین، یہ وہ زبان تھی جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی عرب کے معاشروں میں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا، اور وہاں وہ یہ لغہ فصحا سیکھ کر آتے تھے پھر شہروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور وہ اپنے علاقے میں، دیہات کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں۔ عربی مبین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے۔ مزید نوٹ فرما لیجئے اس بات کو کہ دنیا کی زبانوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آج سے 150-200 برس کی اردو میں اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیکسپیئر کی انگریزی میں اور آج بولی جانے والی انگریزی میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب قرآن کا اعجاز ہے کہ جس لغہ فصاح میں، جس واضح عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، اس کو اللہ نے انٹیکٹ رکھا، اس کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور اس عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سلینگ عربک ڈیفرنٹ ہے قرآنک عربک سے۔ قرآنک عربک قرآن کے نزول اور اس کی تکمیل کے ساتھ وہیں رک گئی، اور اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوا۔ آج تک وہ قرآنک عربک انٹیکٹ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ انٹیکٹ ہونا بھی اس لغہ فصاح کا قرآن کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل اور اعجاز ہے کہ اسی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے چنا ہے۔ آئیے 8ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کا اسٹائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41 میں کہ یہ شعر نہیں ہے، اور نہ ہی شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر نشان تھا، تو یہ شاعری نہیں ہے۔ یہ عام معنی میں کوئی کتاب بھی نہیں، جیسے عام طور پر بکس ہوا کرتی ہیں، چیپٹر 1 میں جو بات آ گئی وہ چیپٹر 2 میں آئندہ نہیں آئے گی، چیپٹر 1 میں ایک بات مکمل ہو گئی، چیپٹر 2 میں ایک بات مکمل ہو گئی، چیپٹر 10 میں ایک بات آ گئی اور کتاب مکمل ہو گئی۔ قرآن اس معنی میں کوئی ادبی کتاب بھی نہیں، اس میں جو بات ابتدائی صورتوں میں آ رہی ہے وہ بالکل آخری صورتوں میں بھی بیان ہوتی۔ اگر قیامت کے ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے تو آخری صورتوں میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا، تو اس معنی میں یہ کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ سے شروع کیا جائے اور آخری قرآن تک دیکھا جائے تو یہ خطبات ہیں، تمام صورتیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے، کبھی وہ سیکنڈ پرسن سے مخاطب سے گفتگو کرتا ہے، کبھی وہ تھرڈ پرسن سے بات کرتا ہے، کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی ہو جاتی ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ یہ خطیب کا انداز ہے، خطبات کا انداز، اور یہ انداز بڑا نمایاں ہے جو اللہ رب العزت کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ قرآن، اس کی یہ 114 سورتیں، یہ گویا خطبات ہیں اللہ رب العزت کے۔ اب آئیے 9ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ترتیب اور اس کی تدوین، کیسے یہ جمع کیا گیا
اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ ایک تاریخ ہے جو ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نمازوں میں پڑھنا شروع کیا۔ پھر جو صحابہ ایمان لاتے جاتے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کو حفظ کیا کرتے تھے، نمازوں میں دہرایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں قرآن حکیم کو لکھتے بھی تھے۔ آپ کے 43 صحابہ کی ایک کمیٹی تھی جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، وحی کے لکھنے والے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسے لکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے، اور 43 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے نام ریکارڈ پر تاریخ میں موجود ہیں وہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کس سورت کو کہاں رکھنا ہے، کس آیت کو کس مقام پر رکھنا ہے، کون سی آیت پہلے آئے گی فلاں سورت میں، کون سی آیت بعد میں آئے گی فلاں سورت میں۔ یہ نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں حفاظ خاص طور پر رمضان میں دورہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا گویا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی سپرویژن اس پر آ جایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہو گیا، اور کئی صحابہ کے پاس کئی آیات، کسی کے پاس کچھ صورتیں وہ لکھی ہوئی موجود تھیں۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 4 اعتبارات سے یہ قرآن کی حفاظت ہوتی رہی۔ نمبر 1، کتابت کے ذریعے سے اسے لکھا جاتا تھا۔ نمبر 2، حفظ کے ذریعے سے اسے حفظ کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، عمل کے ذریعے سے کہ لوگ عمل کرتے تھے اور عمل کے ذریعے سے قرآن آگے لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور نمبر 4، تدریس اس قرآن کی ہوا کرتی تھی، قرآن کے باقاعدہ دروس ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے سے قرآن آگے بھی پہنچا اور محفوظ بھی ہوا۔ تو نمبر 1 کتابت، نمبر 2 حفظ، نمبر 3 عمل، اور نمبر 4 تدریس کے ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ ہاں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کتابی شکل میں قرآن حکیم موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس قرآن حکیم کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے اکثر کا انحصار جو تھا وہ حفظ پر تھا، اور انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ کوئی کتابی صورت میں قرآن حکیم موجود بھی ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور اس میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ایک مہم کے دوران کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین شہید کر دیے گئے جو کہ حفاظ تھے۔ اب ایک ضرورت محسوس ہوئی، ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ حفاظ اسی طرح شہید کر دیے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کی حفاظت سے ہم محروم رہ جائیں۔ بہرحال گفتگو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انشراح صدر عطا کیا، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اب قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے مصحف کی صورت میں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حکم دیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبین وحی میں بھی شامل تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، ان کو اس کمیٹی کا ذمہ دار بنایا گیا کہ جس کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں سے قرآن جمع کرے اور ایک کتابی شکل میں اسے جمع کر دے۔ چنانچہ یہ کمیٹی ترتیب دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں، اور لوگوں سے قرآن جمع کیا جانا شروع کیا گیا، جس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک ایک آیت کی قبولیت یہ کمیٹی اسی وقت مانتی تھی جب 2 صحابہ گواہی دے کہ ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سنا ہے۔ اس طرح پوری آتھینٹیکیشن کے ساتھ ایک کتابی صورت میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، اور بے شمار حفاظ اس وقت بھی موجود تھے، ان کی گواہی بھی اس پر آ گئی کہ ہاں اسی طرح قرآن حکیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے تھے، اور اب یہ کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے، قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ایک اس کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے، جس میں سب سے پہلی سورۃ العلق، اس کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلی وحی تھی۔ پھر سورہ فاتحہ کا نزول بھی ہوا مکمل سورت کے طور پر، درمیان میں سورہ المزمل کی آیات بھی نازل ہوئیں، سورہ المدثر کی آیات بھی نازل ہوئیں، تو یہ مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب کتابی شکل میں قرآن ہمارے سامنے ہے تو سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے، پھر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے رکھی جائے، پھر البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ یہ ترتیب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے۔ تو نزول کے اعتبار سے قرآن کی ایک الگ ترتیب ہے، جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلی وحی، اور جو اس وقت ترتیب مصحف ہے ہمارے سامنے جو قرآن حکیم موجود ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے، اور اب اسی ترتیب کے مطابق قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں اور وہ پبلش بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور قرآن عرب کے لوگوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں بھی پہنچا۔ عجم کے وہ لوگ کہ جو قرآن کی زبان سے واقف نہیں تھے، قرآن کے رائٹنگ اسٹائل سے، عربی رسم الخط سے واقف نہیں تھے، تو اب ایک اور ضرورت پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ اب قرآن عربوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں جا رہا ہے جو عربی کو نہیں جانتے۔ تو عربی ایک بڑی وسیع زبان بھی ہے، اس کے کئی ایکسنٹس ہیں، اس کے لکھنے کے رائٹنگ اسٹائلز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک عرب تو اسے پہچان لیتا تھا، لیکن ایک عجمی آدمی کے لیے جو عربی کو نہیں جانتا، اس کے لیے دشوار تھا کہ میں اس رائٹنگ اسٹائل کو کیسے سمجھوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں اسلام عجم کے لوگوں تک پہنچا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا جائے، تاکہ غیر عرب لوگوں کے لیے بھی قرآن حکیم کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایک رسم الخط، جسے آج رسم عثمانی کہتے ہیں، عثمانی رائٹنگ اسٹائل اس کو کہہ لیجئے، اس پر امت کو جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج جو مصحف ہم پڑھتے ہیں یہ وہی رائٹنگ اسٹائل ہے جس پر امت کو جمع کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے، مالک یوم الدین۔ مالک ہم بھی اردو جاننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ میم الف زبر ما اور لام کاف ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور میم پر کھڑا زبر لگا دیا جائے اور لام کاف لکھ دیا جائے تب بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رسم الخط پر جمع کیا اس میں الف نہیں ہے، اس لیے میم لام کاف ہی لکھا جائے گا، کھڑا زبر لگا دیا جائے گا، تاکہ ایک ایکسنٹ کے مطابق پڑھنے والا اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے، اور دوسرے ایکسنٹ کے مطابق پڑھنے والا اسے ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں الف کبھی نہیں آئے گا۔ اس پر امت کا اجماع ہو گیا اور اس پر امت کو جمع کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یوں اس طرح یہ قرآن حکیم آج تک محفوظ چلا آیا ہے، اور رب کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے ذریعے سے جبریل امین علیہ السلام کو، جبریل امین کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور ان کے ذریعے سے آج امت کو یہ قرآن منتقل ہو کر آیا، کتابت کے ذریعے سے بھی، حفظ کے ذریعے سے بھی، عمل کے ذریعے سے بھی،
اور تدریس کے ذریعے سے بھی۔ یہ بھی اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اب چند سال کے بچے، کوئی 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، یہ ریکارڈڈ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے پاکستان میں بچے آ رہے ہیں اور ریکارڈڈ پیریڈ میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس کتاب کا اعجاز ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، آج تک یہ قرآن انٹیکٹ اور محفوظ صورت میں چلا آ رہا ہے، اس کی آتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا۔ یہ نواں نقطہ تھا، نواں پوائنٹ تھا جو ہم نے سمجھا، قرآن کی ترتیب کس طرح دی گئی، اس کی تدوین کیسے ہوئی، یہ کس طرح محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا۔ اب آئیے 10ویں اور آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بڑا دلچسپ ہے، قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیسے ہے۔ ونس وہ کمپائل ہو گیا، ایک کتابی شکل میں تو آ گیا، اس کے بعد پھر اس کی ڈویژن، اس کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے، آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کا سب سے بیسک یونٹ، بنیادی اکائی وہ آیت ہے، آیت کی جمع آیات، تو یہ بیسک یونٹ ہے قرآن حکیم کا جس کو آیت کہتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی تھی۔ عام طور پر جو تعداد جس پر ایگریمنٹ ہے امت کے علماء کا وہ 6236 آیات ہیں، 6236، یہ 6236 آیات ہیں جس پر عام طور پر امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ ویسے اختلاف ہو جایا کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے آغاز میں لکھا تو گیا، اب وہ بھی سورت میں جو آیات ہیں ان میں شامل کی جائے یا اس بسم اللہ کو سورت کی آیات میں شامل نہ کیا جائے، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو علماء کا اتفاق ہے وہ 6236 آیات کے بیان پر ہے۔ دوسری بات، جو قرآن حکیم کی آیات سے مل کر اگلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورتیں ہیں، 114 سورتیں قرآن حکیم میں ہیں، اور یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی تھی۔ ان میں سے عام طور پر اتفاق ہے 114 سورتوں میں سے 86 یعنی 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 یعنی 28 مدنی صورتیں ہیں، تو کل یہ 114 صورتیں ہیں جن کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر قرآن حکیم میں منزلوں کی تقسیم ہے، منزل اس کی جمع منازل یا اس کو حزب یعنی گروہ جس کی جمع ہے احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ 7 منزلوں کی تقسیم بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر دی گئی تھی، جس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں اگر کوئی قرآن حکیم مکمل کرنا چاہے تو وہ بآسانی اس کی تکمیل کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات کی تقسیم، سورتوں کی تقسیم اور منازل کی تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب قرآن عرب سے نکل کر عجم کے علاقوں میں گیا تو ایک اور ضرورت پیش آئی، عجمی لوگ عربی کو نہیں جانتے، ایک عربی نقطوں کے بغیر بھی قرآن سمجھ لے گا، پڑھ لے گا، حرکات زبر زیر پیش کے بغیر بھی وہ قرآن کو پڑھ لے گا، لیکن ایک عجمی غیر عربی آدمی کے لیے یہ بات مشکل ہے۔ چنانچہ جب قرآن عربوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں پہنچا ہے تو ضرورت پیش آئی کہ اس پر نقطے بھی لگا دیے جائیں، اس پر حرکات یعنی زبر زیر پیش بھی لگا دیا جائے تاکہ غیر عربی شخص کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ یہ دور صحابہ کے بعد عمل امت میں ہوا ہے اور امت نے اسے قبول کیا تاکہ غیر عربی لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح جب کچھ ایمانی کمزوری آئی اور قرآن سے شغف میں کچھ کمی واقع ہوئی تو یہ مشکل ہوا مسلمانوں کے لیے کہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تکمیل ہو سکے، تو کسی دور میں ضرورت پیش آئی کہ اب کچھ ایسی تقسیم ہو جائے کہ قرآن حکیم کو ایک مہینے میں بآسانی مکمل کیا جا سکے۔ چنانچہ پھر قرآن حکیم کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ بھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بعد ہوا ہے، لیکن 30 سپاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو سکے۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج یہ بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی دلچسپیاں دنیا کے کاموں میں تو لگ گئیں، لیکن قرآن سے یہ شغف بھی نہیں رہا کہ ایک مہینے میں ہی قرآن کی تکمیل کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے،
اپنی اس کتاب سے تعلق کو استوار کرنے اور مضبوط کرنے کی۔ اسی طرح ایک دور وہ بھی آیا جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ قرآن تو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں، کہ یہ قرآن تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو بعض صورت قرآن حکیم کی بہت طویل ہے، تو کیوں نہ ایسی تقسیم کچھ کر دی جائے کہ ایک رکعت میں قرآن کا اتنا مناسب حصہ پڑھ لیا جائے کہ جس میں ایک بات مکمل ہو جائے۔ تو پھر ضرورت محسوس ہوئی اور قرآن حکیم کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ رکوعوں کی تعداد 558 ہے، 558۔ مقصد یہ تھا کہ اتنے سائزبل پارٹ میں بڑی صورتوں کو تقسیم کیا جائے کہ وہ سائزبل پارٹ قرآن حکیم کا ایک رکعت میں پڑھنا آسان ہو تاکہ ایک بات مکمل ہو سکے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، ظاہری بات ہے یہ خیال وہ رکھے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بھئی اتنا حصہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ سمجھ میں آئے اور بات مکمل بھی ہو جائے، تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام بھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد ہوا کہ رکوعوں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہ دور صحابہ کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ پر نقطوں اور اعراب کا، حرکات کا زبر زیر پیش کا لگایا جانا، پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم عمل میں آئی، جس کو امت نے قبول کیا اور امت کا اس پر اتفاق بھی ہوا۔ قرآن حکیم کی ایک اور تقسیم بعض اہل علم نے کی ہے اس کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور وہ ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپس میں قرآن حکیم کی تقسیم۔ اسی کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، ایک مکی صورت، پھر 4 مدنی صورتیں، پھر 2 مکی صورتیں، پھر 2 مدنی صورتیں۔ تو یہ سلسلہ بدلتا رہتا ہے، مکی صورت، مدنی صورتیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ تو بعض اہل علم نے غور کیا اور انہوں نے قرآن حکیم کے 7 حصے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے تقسیم فرمائے تاکہ قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک ہے قرآن حکیم کی 7 منزلیں، یہ تو دور نبوی ہی میں سلسلہ ہو گیا تھا، تقسیم ہو گئی تھیں، لیکن اب جو بات ہم سمجھ رہے وہ ہے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے قرآن حکیم کے 7 حصے۔ اب آئیے ان 7 حصوں کی مختصر سی تشریح ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلا حصہ، اس میں ایک مکی صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور 4 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ تو یہ 5 صورتوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے جس میں ایک مکی صورت اور 4 مدنی صورتیں ہیں۔ اس پہلے حصے کا جو موضوع ہے وہ ہے احکامات شریعت، شریعت کے احکامات کو بڑی وضاحت سے ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ 2 مکی صورتوں اور 2 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ 2 مکی صورتیں ہیں، اور سورۃ الانفال اور سورہ التوبہ یہ 2 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے کا موضوع ہے ایمان بالرسالت، رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی۔ تیسرا حصہ ہے جو کہ مشتمل ہے سورہ یونس سے لے کے سورۃ المؤمنون تک 14 مکی صورتیں اور سورہ النور 1 مدنی صورت پر، اور اس تیسرے حصے کا موضوع بھی ہے ایمان بالرسالت، رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس مقام پر بیان ہوئی ہے۔ پھر چوتھا حصہ ہے سورہ فرقان سے لے کے سورہ الف لام میم السجدہ، 8 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت سورۃ الاحزاب۔ اس حصے کا موضوع ہے ایمان باللہ، توحید کے حوالے سے غالب خطاب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد 5واں حصہ ہے سورہ سبا سے لے کے سورۃ الاحقاف تک، 13 مکی صورتیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سورہ حجرات تک 3 مدنی صورتیں۔ ان صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے ایمان باللہ۔ اس کے بعد 6واں حصہ ہے سورہ قوف سے لے کے سورۃ الواقعہ تک 7 مکی صورتیں، اور سورۃ الحدیث سے لے کر سورۃ التحریم تک 10 مدنی صورتیں۔ اس 6 حصے کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ 7واں اور آخری حصہ، اس میں سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الاخلاص تک 46 مکی صورتیں ہیں، اور آخر میں 2 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس آخری حصے کا موضوع ہے
ایمان بالآخرت۔ تو یہ 7 حصے غور و فکر سے سامنے آئے کہ جن میں ہر حصے میں کم از کم ایک مکی یا ایک مدنی صورت ہے، اور مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے یہ حصے ترتیب دیے گئے جس میں غور و فکر کا سامان بہت کچھ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن حکیم کے ترکیب اور تقسیم کے اعتبار سے چند باتیں ہم نے سمجھی۔ یوں گویا تعارف قرآن کے ضمن میں 10 پوائنٹس ہمارے سامنے آئے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام۔ قرآن کی عظمت کو ہم نے سمجھا۔ نمبر 3، قرآن کیوں نازل کیا گیا، اس کا مین مقصد ہے ہدایت، یہ بات ہم نے سمجھی۔ نمبر 4، قرآن کے نزول کا پیریڈ کیا ہے، وہ ہم نے سمجھا۔ انزال یکدم بھی نازل ہوا اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا۔ نمبر 5، یہ کیسے نازل ہوا، ہم نے سمجھا یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 6، قرآن کہاں نازل ہوا، ہم نے سمجھا حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، سوائے 2 آیات کی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی رات میں 7 آسمانوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ نمبر 8، اس قرآن کا اسلوب ہم نے سمجھا، یہ شاعرانہ اسلوب نہیں ہے، یہ نثر کا عام ادب کا اسلوب نہیں ہے، اس میں خطابت کا انداز ہے، اور 114 صورتیں اللہ کے خطبات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ نواں پوائنٹ جو ہم نے سمجھا، قرآن حکیم کی ترتیب اور تدوین، یہ کیسے محفوظ ہوا، کیسے کمپائل ہوا۔ ہم نے سمجھا کہ ایک اس کی ترتیب نزولی ہے جس سے مکی صورتیں پہلے ہیں اور مدنی صورتیں بعد میں، لیکن ایک ترتیب مصحف جو اب ہمارے سامنے ہے، یہ دور نبوی سے ہی سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں لکھا بھی گیا، حفظ بھی کیا گیا۔ دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک رسم الخط پر اسے جمع کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، آج تک یہ قرآن محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا 10واں پوائنٹ، قرآن کی ترکیب اور تقسیم، اس کی ڈویژن کس طرح ہے۔ آیت کو ہم نے سمجھا، صورتوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی، منازل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، پھر دور صحابہ کے بعد نقطوں اور حرکات زبر زیر پیش کا لگنا، 30 پاروں کی تقسیم اور 558 رکوعوں کی تقسیم ہم نے سمجھی۔ پھر ماضی قریب کے بعض اہل علم کے غور و فکر کے نتیجے میں ہم نے سمجھا کہ 7 حصے ہیں قرآن حکیم کے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن حکیم کا ایک مختصر تعارف تھا جو ہمارے سامنے آیا۔ وہ آیت یاد کیجئے جو رب کائنات نے فرمائی سورہ الرحمن کے بالکل آغاز میں، الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کا علم سکھایا۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کی رحمانیت کا مظہر ہے، عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس، لیکن سب سے بڑی نعمت رب کائنات نے اس قرآن کو قرار دیا۔ سورہ یونس آیت 58 میں کہا گیا، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن حکیم ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ ہم اخبار پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ پابندی سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم کی غذا پابندی سے استعمال کرتے ہیں، ہمارا کاروبار اور ہماری جاب پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری ایجوکیشن، ہمارا کیریئر پابندی سے اس کی فکر کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہم پابندی سے کرتے ہیں۔ اللہ کی عظیم ترین نعمت جو اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں ہمیں عطا فرمائی، اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ ہم نے آج ابتدا میں یہ بات بھی سمجھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے، ہمارا دل اس کی عظمت کو کتنا محسوس کرتا ہے۔ کبھی ہماری آنکھیں بھی نم ہوئیں
اس سے 2 آنسو بھی کبھی بہہ گئے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر ہم ان نشستوں میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ کا نام لے کر اس کتاب ہدایت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر اپنی زندگیوں کے بدلنے کی نیت کے ساتھ اس قرآن کے قریب آئیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں، اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس بہتر محفل فرشتوں کے ہاں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں۔ میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ کی پکار ہے، ادعونی استجب لکم، سورہ المؤمن آیت نمبر 60، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت 186 میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ کی پکار ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی پکار پر لبیک کہیں، اس کی عظیم ترین نعمت اس قرآن سے استفادہ کریں، ہدایت کے حصول کے لیے اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں محسوس کریں، اپنی نیتوں کو اس کے لیے خالص کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس قرآن کو سمجھیں گے، ہدایت کی نیت سے سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔